آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ اچھا، فجی کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یقیناً سفید ریت والے ساحل، شیشے جیسا شفاف نیلا پانی اور جھومتے ہوئے ناریل کے درخت، ہے نا؟ بالکل ایک پوسٹ کارڈ جیسی تصویر۔ لیکن اس دلکش منظر کے پیچھے ایک بہت گہری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں تاریخ ہے، سیاست ہے اور شناخت کی ایک پیچیدہ جدوجہد ہے۔ تو آئیے اس جنت کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے فجی کے نام سے ہی۔ جیسا کہ اس اقتباس میں بتایا گیا ہے، وہاں کے مقامی لوگ اپنے گھر کو ویتی کہتے تھے، لیکن ان کے پڑوسی ٹونگن اسے فجی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر آئے کیپٹن جیمز کک اور انہوں نے یہی باہر والا تلفظ یعنی فجی دنیا کے نقشے پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ یہ سننے میں شاید ایک چھوٹی سی بات لگے، لیکن اصل میں یہیں سے فجی کی شناخت پر بیرونی اثرات کا ایک بہت لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو فجی جنوبی بحر الاکاہل میں 330 سے زیادہ جزیروں کا ایک جھرمٹ ہے، جن میں سے تقریباً 110 پر ہی مستقل آبادی ہے۔ تو مطلب یہ واقعی ایک جزیروں کی جنت ہے، لیکن اس جنت کی بنیاد ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخ پر رکھی گئی ہے۔ اب ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں جہاں ایک نو آبادیاتی فیصلے نے فجی کے معاشرے میں تقسیم کے وہ بیج بوئے جن کی فصل آج تک کاٹی جا رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ 1874 میں فجی برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں نے یہاں گنے کی بہت منافع بخش کاشت شروع کی، لیکن ظاہر ہے انہیں ان کھیتوں پر کام کرنے کے لیے سستے مزدوروں کی ایک فوج چاہیے تھی۔ اس کا حل انہیں کہاں سے ملا؟ ہندوستان سے۔ 1879 میں معاہدے کے تحت مزدوروں کا پہلا جہاز ہندوستان سے فجی پہنچا، اور بس اس ایک قدم نے فجی کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ہنسا نہیں تھا۔ 1887 سے 1916 کے درمیان 61,000 جی ہاں 61,000 سے زیادہ ہندوستانی مزدوروں کو فجی لایا گیا، اور جب ان کے معاہدے ختم ہوئے تو ان میں سے اکثریت نے واپس جانے کے بجائے اسی نئی سرزمین کو اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے فجی کے سماجی تانے بانے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس ہجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ فجی ایک ہی ملک کے اندر دو الگ الگ دنیاؤں کا گھر بن گیا۔ ایک طرف تھے مقامی آئیٹاکی اور دوسری طرف نئے آنے والے انڈو فجینز، اور دونوں کی اپنی ثقافت تھی، اپنی تاریخ تھی اور اپنی اپنی خواہشات تھیں۔ اور اس نو آبادیاتی پالیسی کا نتیجہ آج کی آبادی میں صاف نظر آتا ہے۔ 2016 کے اعداد و شمار کو ہی دیکھ لیں۔ مقامی فجی یعنی آئیٹوکائی آبادی کا تقریباً 57% ہیں، جبکہ انڈو فجینز 37% سے زیادہ۔ اور یہی دو غالب گروہ فجی کی سیاست اور معاشرت کا مرکز بن گئے، اور ان کے بیچ طاقت کی کشمکش نے ملک کے مستقبل کی سمت طے کی۔ جب 1970 میں آزادی ملی تو یہ تضادات کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک طرف مقامی آئیٹو کی کمیونٹی تھیں جنہیں اپنی آبائی زمینوں اور وسائل پر کنٹرول کھونے کا گہرا ڈر تھا، وہ اپنی سیاسی بالادستی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف تھے انڈو فجینز جنہوں نے ملک کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ برابر کے سیاسی حقوق، تحفظ اور امتیازی سلوک سے پاک مستقبل چاہتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ دو متضاد خواب ایک ہی ملک میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اور جب یہ خواب ٹکرائے تو اس کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام کی صورت میں نکلا۔ فجی تاریخ کے ایک ایسے تاریک دور میں داخل ہوا جسے بجا طور پر بغاوتوں کا دور کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات اچانک نہیں ہوئے، یہ ایک پورا سلسلہ تھا۔ 1987 میں جب ایک ایسی حکومت منتخب ہوئی جس میں انڈو فجینز کا اثر و رسوخ زیادہ سمجھا گیا، تو فوج نے مقامی قوم پرستی کے نام پر 2 بار بغاوت کر کے اسے ہٹا دیا۔ پھر سال 2000 میں ملک کے پہلے انڈو فجی وزیر اعظم مہندرا چودھری کو ایک سویلین بغاوت میں یرغمال بنا کر موصول کر دیا گیا۔ 2006 میں فوجی کمانڈر فرینک بینیمارامن نے بدعنوانی ختم کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ بغاوتوں کا ایک ایسا چکر تھا جس نے فجی کی جمہوریت کو بار بار پٹری سے اتارا اور نسلی تقسیم کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اس مسلسل عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کا ایک بڑا انسانی نتیجہ بھی نکلا۔ انڈو فجی کمیونٹی کے ہزاروں پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا، جس سے فجی کو ایک بڑے برین ڈرین کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ہجرت نے ملک کی آبادیاتی ساخت کو ایک بار پھر سے بدل دیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ماضی میں نہیں رہتی۔ اب فوجی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں قومی اتحاد کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایک ایسا مشترکہ خطرہ سامنے آ کھڑا ہوا ہے جو ماضی کی تمام تقسیموں سے کہیں بڑا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم قدم 2013 کے آئین میں اٹھایا گیا۔
اس نے سرکاری طور پر نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی لفظ متعارف کروایا: فجین۔ اس کا مقصد ایک مشترکہ اور متحدہ قومی شناخت کو فروغ دینا تھا، یعنی مقامی باشندوں کو آئیٹوکئی کہا جائے لیکن سب مل کر فجین کہلائیں۔ یہ ماضی کی تلخیوں سے آگے بڑھنے کی ایک بہت شعوری اور طاقتور کوشش ہے۔ آج کی بات کریں تو فجی کی معیشت کا بڑا انحصار اسی جنت والی تصویر پر ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ سیاحت زر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم فجینز جو پیسہ بھیجتے ہیں اور دنیا بھر میں مشہور فجی واٹر کی برآمد بھی معیشت کو بڑا سہارا دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر آتے ہیں جو شاید فجی کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی قوم کے لیے جس کی پوری شناخت ہی اس کے جزیروں سے جڑی ہے، اس وقت کیا ہوگا جب سمندر کی سطح ہی بلند ہونے لگے؟ موسمیاتی تبدیلی اب کوئی خیالی خطرہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجہ سے فجی کے گاؤں ڈوب رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے آبائی گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں۔ شاید یہی وہ مشترکہ دشمن ہے جو تمام فجینز کو ان کی تاریخ سے قطع نظر بقا کی ایک جنگ میں متحد کر دے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔